فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو الصلاۃ والسلام پڑھو تو شاہ صاحب خطاب شروع فرمانا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام کجاوالا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام، حفظاء اعظام، خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب قادریت، جانشین محدث اعظم پاکستان بقیت السلف الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رضوی مدث اللہ العالی نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، حفظاء اعظام، دیگر سامعین حضرات، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیو، دستار بندی کے حوالے نال میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ اللہ تعالی دی بارگاہ چ دعا گو ہاں خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جمیلہ نال مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور طلباء کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کو ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور مسل کے حقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، میرا ایک مزاج ہے تقریر بلا تمہید، عظیم الشان اجتماع اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کو میرے لیے، آپ کے لیے، میزبانوں کے لیے، معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ جہاں شعر کی ضرورت محسوس کروں گا ضرور پڑھوں گا، صرف شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں، اصل تقریر مسائل کا نام ہے، اس لیے کبھی کوئی شعر کا موقع ہے زیادہ تکلیف نہ دوں گا، مگر کبھی ضرورت پڑے تو کم از کم مل کے پڑھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، جہاں کثرت سے علماء ہوں وہاں تھوڑا سا بخل ضرور ہوتا ہے۔ میں توقع کروں گا انشاءاللہ کہ آپ فراغ دلی سے بیٹھیں گے۔ چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، الف لام میم، یہ ترجمے کا مینوں نہیں پتا، الف لام میم مینوں یہ ترجمہ نہیں آتا، علماء چو کسی نو آتا ہوئے تو سبحان اللہ، میں اپنی گل کرنا مینوں نہیں آتا۔ البتہ ایویں جی کوئی پڑھیا کدرے ذوف ضرور ہوئے گا، انہاں کو ضرور عرض کر دینا کہ اللہ نال 90,000 کلام ہویا، فرمایا سونیا آ 3 عام لوکاں واسطے وے، آ 30,000 خاصاں دا ہے، آ تیرا میرا راز، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے اندر راز ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ جو کتاب اللہ کا قرآن ہے یہ لا ریب ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ جو شک کرتے ہی نہیں انہیں کہنا شک نہ کرو یہ بھی عجیب ہے، تو جو مانتے ہی نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ بھی عجیب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کہا گیا کہ شک نہ کرو؟ کافر مندے ہی نہیں، مسلمان شک کردے ہی نہیں، کیونکہ شک کرنے والے بے شک اصول شک دا کہ شک ادو ہوئے گا جس لئے جنیاں اس معاملے ذاتاں انوالو ہون
اس ذات تے شک کرے تھے. مثلا کوئی دکاندار سودا بیچتا ہے یا شک ہوے گا پچھوں جتوں خریدیا کہ اس بددیانتی کیتی ہے یا جیڑا لے کے آیا ہے اس بددیانتی کیتی ہے یا جیڑا دے رہا ہے اس بددیانتی کیتی ہے یا جیڑا سودا خرید کے لے جا کے گھر والوں تک پہنچا پیا وہ گنڈڑی بن کے یا اس بددیانتی کیتی ہے. کوئی نہ کوئی ذات انوالو ہوے گی انہاں دی دیانتداری تے شک کرے گا تے پھر اس مال تے شک کرے گا. سبحان اللہ کا لفظ آتا ہے سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہہ دی گی. مثال دیتی ہے سادے ذہن نو مسئلہ سمجھ آ جائے. رب بھیجن والا جبریل لے کے آن والے تے امام الانبیاء دے ول آیا تے صحابہ نے جمع کر کے قوم نو دیتا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی. ہن چار ذاتاں نے رب جبریل امین حضور علیہ السلام اور صحابہ چوں دے وچوں کسے دی دیانتداری تے شک کرے گا تے قرآن تے شک کرے گا تے جیڑا میرے رب تے شک کرے وہ بھی ایمان والا نہیں. رسول الملائکہ نے جبریل امین جیڑا انہاں دی دیانتداری تے کرے شک وہ بھی ایمان والا نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ول آیا جیڑا نبی دی ذات تے شک کرے وہ بھی ایمان والا نہیں. صحابہ جمع کرن والے نے تے جمع بھی وہ ہاتھ کرے جدے متعلق نبی بیعت لوے تے اس ہاتھ تے لوے جنوں قرآن آکھے ید اللہ فوق ایدیہم تے اس ہاتھ تے شک جمع کرے تے او ہاتھ ہون کہ او دے تے شک کرے تے او بھی ایمان والا نہیں. رب نے نص جاری کر دیتی فرمایا چوں دے وچوں کسے تے شک کرے تے ایمان والا نہیں. خدا جبریل امین حضور تے صحابہ قرآن تے لا کے ایک سنیت چھلکتی نظر آ رہی ہے. ایک سنی ہے جڑا خدا تے بھی شک نہیں کرتا جبریل تے بھی شک نہیں کرتا نہ نبی تے شک کرتا نہ نبی دے صحابہ تے شک کرتا. کسی تے شک نہیں کرتا. قرآن دی ایک ایک آیت نو ویکھے گا تے تینوں اللہ دے پھر حق چھلکدا نظر آئے گا اور وہ حق اہل سنت و جماعت ہے. ساڈا مذہب کوئی مولویاں دا کڑے یا حجریاں چ بہ کے حکومتاں دی چمچا گیری چ کفر دی چمچا گیری چ نہیں بنیا. ساڈا عقیدہ ہوے جڑا رب نے نازل کیتا نبی نے سکھایا صحابہ نے سکھایا. اور خوش نصیب ہیں وہ. اور قرآن پڑھنے پڑھانا بھی وہیں چاہیے جہاں یہ حق ہو. جہاں حق ہو تو فرض کر رہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ شک نہ کرنا. تو مرض کر رہا کافر تو مانتے ہی نہیں تو مومن شک کرتا ہی نہیں اور شک جو کرتا نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ عجیب بات ہے. یہ عجیب گل ہے. اور وہ میں پیش کر دینا میرا نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہا تھا. بخاری شریف کی حدیث ماشاءاللہ علماء کا جمع غفیر ہے. علم و فضل سے مجھ سے آگے ہیں. میں تو علماء حق ادنا خادم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء کی زیارت میری زیارت. فرمایا جو علماء سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے. علماء حق سے دشمنی رکھے منافق ہے. حدیث دکھانا میرے ذمے. مولویوں دا قصور ہے نہ جہلاں دی تعریف کیتے علم دی فضیلت بیان نہیں کیتی. یہ حدیث دکھانا میرے ذمے ہے. فرمایا علماء کی زیارت میری زیارت. حضور نے فرمایا علماء کی مخالفت کرنے والا منافق ہے. حدیث دکھانا میرے ذمے. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں صرف انہیں کہ انہیں جہلاں دی تعریف کیتی ہے انہیں مراشیاں دی تعریف کیتی ہے انہیں فضیلت علم بیان نہیں کیتی. عالم نے اور کچھ کہہ نہیں سکتا. انہیں ضرور کہوں گا سادے نے زمانے دی رفتار نو سمجھے نہیں.
زمانے دی رفتار نو سمجھے نہیں. اگر زمانے دی رفتار نو سمجھ کے گفتگو کر دے نا تو شاید آج یہ حشر نہ ہوتا یہ مذہب کا. اس کی وجہ جنہ شیخاں دے سیل مین پیڑے ہون انہاں دی دکان کدی نہیں چلی. جنہ دے سیل مین سیانے نہ ہون انہاں دی دکان کدی نہیں چلی. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، بخاری شریف تو حدیث پیش کرنا پیا. میرا نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن. ایک بندہ آیا ہے عید علی یا محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کرو. بازار جملہ تے برا نہیں کہ برا ہے بولو نہیں. ایک بندہ میرے آدھا شاہی نماز پڑھو پیڑا گلا مانتا ہے بولو بھی عید علی یا محمد عدل کرو. حضرت فاروق اعظم نے میان تو تلوار کھینچ لی. تیری ایسی تیسی تو کون ہے میرے نبی نو اینی بات کہنے والا. اصل دا مطالبہ جڑا سی نا جس وجہ تو تھا کہ عید علی یا محمد عدل کرو، اس کی وجہ اور تھی. اس کا خیال تھا کہ پہلے جتنے ہیں مستحقین جتنے آدمی کھڑے ہیں ان کی اعداد و شمار اور اس کے بعد مال جو ہے ان پہ برابر تقسیم کرو. میرے نبی یوں مٹھی اٹھاتے بھرتے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا. کس کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ. جیسے حضور کے ہاتھ میں آتا گیا نبی دیتے چلے گئے. وہ کہنے لگا عید علی یا محمد اعداد و شمار کرو، برابر تقسیم کرو. جب یہ کہا تو عمر فاروق نے میان سے تلوار نکالی. تیری ایسی تیسی خناس، میری تلوار تیری گردن کو اڑا کے رکھ دے گی. فرمایا عمر کچھ نہ کہو، منافقین گفتگو کریں گے. یہ نہیں فرمایا تو نے یہ تلوار غلط نکالی ہے، یہ نہیں فرمایا. منافقین گفتگو کریں گے، جانے دو. توجہ فرمانا. میان سے تلوار نکالی. عمر فاروق سے بڑا مفتی کوئی نہیں. کیا کیا تھا؟ اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی وہ حضور کو مختار کل نہیں مانتا تھا. فرمایا تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. تو تقسیم مصطفیٰ پہ اعتراض نہیں کرتا. تو کون ہے؟ میرے نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا. اور حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا شیطان تھا. اور کیونکہ تقسیم حضور کا تقسیم کرنا، اللہ کا تقسیم کرنا اور تقسیم پہ اعتراض کرنے والا. اسی لیے صوفیاء نے حسد کو بہت برائی کی جڑ قرار دیا ہے. کیوں کہ شیطان بھی تو تقسیم پہ اعتراض کرتا تھا نا. وہ کہتا حق میرا ہے. اللہ نے عزت دی عزیز حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ حسد میں جل گیا. تقسیم خداوندی پہ اعتراض کرے تو شیطان ہے، اور حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرے تو وہ منافق کر دے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور ایک بات دوسری نمبر سے تھوڑا سا اشارہ بھی دے رہا ہوں. حسد بری بات ہے جو آج کل ہم میں کثرت سے پایا جاتا ہے. اسے گریز کرو. یہ بنیاد کی، یہ برائی کی جڑ تصور کیا گیا ہے تصوف میں. حسد سے پاک رہو. جو تقسیم خداوندی پہ اعتراض کرتا ہے حسد بہت بری بلا ہے. حسد آج کل ہم میں کثرت سے پایا جاتا ہے. اسے مکمل پرہیز کرو. یہ وہ زہر ہے جو تمہیں لے ڈوبتا ہے، تیری صلاحیتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ تو شیطانی فعل ہے، ایمان والوں کا فعل نہیں ہے. تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. فرمایا میرے نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. تو کون ہے؟ اصل میں وہ حضور کو مختار کل نہیں مانتا تھا. فرمایا میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. جس کو چاہے جتنا چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کرے. کسی کی مجال نہیں کہ نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرے. فرمایا عمر نو کچھ نہ آخے جس کنڈ کر کے جانا سی رخسارے ابرے داڑھی پیڑی
پیڑی یا پاری؟ پیڑی بھی ایسی اچھی وہ ہے جو سنت رسول سمجھ کر رکھی جائے. طرز کرنا پیا. جب گیا تو فرمایا عمر سے کچھ نہ کہو، اس سے قوم پیدا ہوگی. پوری حدیث آگے چل کے سنا دوں گا. تو جو انکار کرتے ہی نہیں اسے کہنا شک نہ کر، یہ عجیب بات ہے. یہ عجیب گل ہے کہ جڑا شک ہی نہیں کرتا انہوں کہنا شک نہ کر. تو سوال پیدا ہوتا ہے خطاب کنوں ہے؟ سوال پیدا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خطاب کنوں ہے؟ خطاب ہے مسلمانوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو. اس کی وجہ فرمایا بہتر تفسیر ہوے جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے. فرمایا قرآن نو پڑھن والے دو قسم دے لوگ نہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. گمراہ بھی قرآن پڑھے گا، ہدایت یافتہ بھی قرآن پڑھے گا. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. کچھ لوگ قرآن پڑھن گے جڑے گمراہ ہون گے، کچھ لوگ قرآن پڑھن گے جڑے ہدایت یافتہ ہون گے. ساڈے بلے سنی بڑے بھولے نے جن جی قرآن پیچھے ہی پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز اندھیرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا. پہلا تے ویکھ لے اگے گمراہ تے نہیں. بال پڑھاونا ہوے، نماز پڑھنی ہوے تو پہلا ویکھ کہ قرآن پڑھن والا ہے کون ہے. تلوار ویکھ کے جہادی دا فتوا نہ دے دے کہ ہاتھ ہی تلوار ہوئے تو آخے ہوئی مجاہد نہیں. اگر وہ تلوار کفر کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ کفر کو ہوگا، نقصان اسلام کا ہوگا. اگر تلوار مومن کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ اسلام کو ہوگا، نقصان کفر کو ہوگا. وہ کفر کے خلاف چلے گی. اس لیے تلوار کو اگنور کرنا دانائی کا فیصلہ نہیں، یہ دانائی کا فیصلہ نہیں. وہ آنکھوں کی جنت میں رہتا ہے جو تلوار دیکھ کر جہادی کہہ دے. ساڈے سنی ایک ہی بادشاہ نے یہ جہاد کرتے ہیں پہ. میں کہا جہاد انہوں نے ماں باپ نے کدی کیتا، تو جہاد بھی تو کر لینا. جہاد ہوتا ہے جہاں سینے میں عشق رسول ہو. ہاں میں اس پہ بھی حدیث پیش کرتا ہوں، یہ تو بھی حدیث پیش کر جانا. ہر لڑن والا جہاد نہیں ہوں، جہادی نہیں ہوں. آؤ میں حدیث پیش کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن. جنگ ہوں پیا، زوراں تے جنگ ہوں، بندے لڑتے پے. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ فلانا بندہ لڑتا پیا، کیا بات ہے؟ وہ حملہ کرنا سبحان اللہ، وہ وار ڈکنا ماشاء اللہ، وہ جورت بہادری جزاک اللہ، کیا خوبصورتی نال جورت نال بہادری نال دلیری نال لڑتا. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ کیا جورت اور بہادری نال لڑتا پیا. جیسے لڑتا پیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے چپ کر کے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ گفتگو کو ڈراپ کر گیا، چپ کر گیا، خاموشی اختیار کر گیا، فرمایا میرے غلام وہ لڑنے والا جہنمی ہے. حضور نے فرمایا وہ لڑن والا، غور نہ کہہ لو، لڑن والا جہنمی ہے. صحابی کہندا ہے میں حیران ہو گیا، او دا کردار سی جنوں ایڈی چھیتی بازار اگنور بھی نہیں سی کیتا. یہ کوئی شک نہیں کہ میرے نبی دا بولنا بھئی یہ الہی ہونا وہی سی جو حق وہی سی جو حضور دی زبان چوں نکلے ہیں. ہوں ایک پاسے ارشاد، ایک پاسے حضور دا ارشاد اور ایک پاسے دا کردار. یہ تو یقین سی کہ میرے نبی دی زبان چوں نکلدا ہے جڑا حق ہوئے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور جو فرماندے سن ایک بندہ لکھدا ہوندا سی، انہیں کچھ دن لکھنا چھڑ دیتا. بندے آخیا ہر گل نہ لکھیا کر یار، کوئی خاص خاص مسئلے لکھ لیا کر. میں وہ متعلق فیصلہ نہیں کرتا کہ منافق سی کہ مومن نہیں، میری تحقیق نہیں. بہرحال اس نے لکھنا چھوڑ دیا. یوں کہہ لیتے ہیں کہ کتنی دیر تک نہ لکھا جب تک حضور نے توجہ نہ فرمائی. بس یہ کہتے ہیں توجہ نہ فرمائی. آپ نے فرمایا تو لکھا کرتا تھا، یہ کیوں چھوڑ دیا؟ حضور بعض حضرات نے یوں کہا ہے، آپ جلال میں آ گئے، ممبر پاک پہ تشریف فرما ہو گئے اور جلال میں فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جلال ہو جمال ہو ماحول کیسا ہو، میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے.
بے ذوق نہ ہو جو تہاڈا بھی وچ ذوق دا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا میری زبان دے وچوں جو نکلے حق نکلدا ہے او دی ٹرانسلیشن وچ کر لینی ہے ترجمہ. میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان قرآن کسے ہور دا بیان نہیں کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان نہیں کسے ہور دا کسے ہور دا بیان چنگا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان. گل وے ماشاء اللہ بڑے ذوق نہ پڑھ دیو. کئی بندے بڑے ریزرو ہو کے بیٹھے نے اگرچہ اچھی نہ پڑھے تو کوئی فتوا وہ دیتے نہیں مگر میں نا محروم ضرور ہے اس واسطے کہ ورفعنا لک ذکر بلند آواز نال یہ گل ہوندی ہے جہد نال تعلق ہوے او دا نام بڑا لل کر کے لے لکشنا لوکشاں جہد نال تعلق ہوے جی تے میری دعوت انہوں ہے جہد سینے چ پیار ہے. نہیں پڑھنا تے کم از کم تھوڑا جا منہ تھلے بندہ کر جائے میں بور نہ ہو گیا انہوں کی ہویا ہے کیوں نہیں پڑھتا. مل کے کہہ لو میرے نبی دی زبان قرآن ساڈے نبی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرے نبی دی ملت رسول فقد اطاع اللہ میرے نبی دی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم میرے نبی دی واسطے قرآن میرے نبی واسطے قرآن کسے ہور دا بیان دائی نہیں کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان. عزیزاں نے گرامی مرض کرنا پیا اس واسطے صحابی آندے مینوں اے تے یقین سی میرے نبی دی زبان چو کبھی گل غلط نہیں نکلی. اے صحابہ دا عقیدہ سی اے صحابہ دا عقیدہ سی کہ نبی دی زبان تو جو نکلے گا وہ حق نکلے گا جو نکلے گا وہ حق نکلے گا. ایتھے بھی ایک حدیث پیش کر جا. مولا مرتضی مولا کائنات نے فرمایا پہاڑی دے پرلے پاسے جڑی بی بی ہے نا رکا لے کے جاندی پہ پھڑ لیا. مولا مرتضی فرمایا میں سرپٹ گھوڑا دوڑاتا نال ساتھی لے گئے تے کہ بی بی کسی سے آپ نہیں اگیا ضرور تمہیں کیوں پتا لگ گیا اگے بی بی آخیا رکا کڈ وہ نہیں میرے آپ بکواس بند کر رکا کڈ انہوں گل نہیں کرنے رکا کٹ کیوں نہیں کر دی. بات رہا قابل غور ہے. اکابر نے باس کیا اس پہ کہ جب کوئی مجرم بھی ہو تو بیان دینا اس کی بات سننا حق ہے تو اس کی اور زبان تو سننی چاہیے تھی نا. روکا کیوں گیا؟ فرمایا اس لیے فرمایا رکا نکال وہ بات پوری نہیں کرنے پاتی تھی تو علی فرماتے خبردار بکواس بند کر رکا نکال. علی ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اگر اس کی بات سنوں تو توہین مصطفیٰ ہوتی ہے میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں.
توہین مصطفیٰ علی کو گوارا نہیں، اس لیے خبردار رکا نکال ورنہ تیری تلاشی لوں گا۔ اگر توجہ ہو تو ایک اور بات کروں، علی نے آخیا میں تیری تلاشی لاں گا، ماشاء اللہ فرمایا علی دی زبان چو حق نکل دے، ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد۔ کیا علی نے بڑ ماری تھی؟ اگر وہ رکا نہ دیتی تو کیا علی لیتے تلاشی؟ اور کیا شریعت مصطفیٰ میں مرد کسی عورت کی تلاشی لے سکتا ہے؟ اگر نہیں لے سکتے تو کیا معاذ اللہ علی نے ویسے بڑک لگا دی؟ لینی نہیں تھی؟ کیا کس ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ سوال ہے، آپ ماشاء اللہ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تلاشی دے لے لوں گا، اگر رکا نکال دے، تلاشی کے خوف سے رکا تو اسے نکال دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نہیں لیتے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں لیتے۔ علی تلاشی لیتے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ایک طرف ناموس رسالت تھی۔ اگر رکا برآمد نہ ہوتا تو منافقین نبی کے ناموس پہ حملہ آور ہوتے۔ وہ شریعت وہاں اجازت دیتی ہے کہ جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، قانون توڑ کے نبی کے ناموس کا تحفظ کرو۔ اصل وہی ہے اسلام۔ توہین مصطفیٰ علی کو گوارا نہیں، اس لیے خبردار رکا نکال ورنہ تیری تلاشی لوں گا۔ اگر توجہ ہو تو ایک اور بات کروں، علی نے آخیا میں تیری تلاشی لاں گا، ماشاء اللہ فرمایا علی دی زبان چو حق نکل دے، ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد۔ کیا علی نے بڑ ماری تھی؟ اگر وہ رکا نہ دیتی تو کیا علی لیتے تلاشی؟ اور کیا شریعت مصطفیٰ میں مرد کسی عورت کی تلاشی لے سکتا ہے؟ اگر نہیں لے سکتے تو کیا معاذ اللہ علی نے ویسے بڑک لگا دی؟ لینی نہیں تھی؟ کیا کس ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ سوال ہے، آپ ماشاء اللہ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تلاشی دے لے لوں گا، اگر رکا نکال دے، تلاشی کے خوف سے رکا تو اسے نکال دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نہیں لیتے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں لیتے۔ علی تلاشی لیتے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ایک طرف ناموس رسالت تھی۔ اگر رکا برآمد نہ ہوتا تو منافقین نبی کے ناموس پہ حملہ آور ہوتے۔ وہ شریعت وہاں اجازت دیتی ہے کہ جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، قانون توڑ کے نبی کے ناموس کا تحفظ کرو۔ اصل وہی ہے اسلام۔ قانون کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کر۔ علی کہتا ڈوب سورج کو، ڈوبتا جا، تعظیم مصطفیٰ افضل ہے۔ اور پھر بات میں رس کروں اسی پہ، فرمایا علی مٹا دے نام۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا، میں عرض کر رہا ہوں ناموس رسالت، جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، افضل عمل وہ ہے جس میں ناموس رسالت ہو۔
آئیے حدیث کیا کہتی ہے؟ معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ کافر کیا جی محمد رسول اللہ مان لیے تو باقی رہ کی گیا، یہ مٹاؤ۔ ایمان والے آخر گے نہیں مٹانا، کافر آخر گے مٹاؤ۔ ایمان والے آخر ایسا نہیں مٹانا، کافر والوں زور سے مٹاؤ۔ کدی تسی بھی سیانے فیصلے کریا کرو۔ کافر آندے سن مٹاؤ، ایمان والے آخیا نہیں مٹانا۔ جہے مٹان والے نے کافران کی سنت عمل کرتے پے، جہے نہیں مٹاندے صحابہ والوں کی سنت عمل کرتے ہیں۔ کدی کوئی سیاح عمل بھی کریا کرو، کافران کے کاموں آ کے چلو جی امن آتے انج کرو انج کرو، چھوڑو جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے۔ توڑ مٹا دو، انہوں نے کہا نہیں مٹائیں گے، ہم حضور کا نام پکانے والے ہیں، مٹانے والے نہیں، ہم نہیں مٹائیں گے۔ اعتراض آگے ہے، اعتراض آگے ہے۔ حضور نے فرمایا علی مٹا دے، علی مٹا دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی دا بولنا وہی الہی۔ علی پاک نو چاہیے سی تعمیل حکم کر دے، چاہیے سی نا مولا مرتضی نو تعمیل حکم کر دے۔ بولو تو صحیح، حکم تو یہی تھا کہ تعمیل حکم کرتے، مگر مولا کائنات نے تعمیل حکم نہیں کی، مٹایا نہیں۔ کاغذ قلم چک کے تے حضور دی گود مبارک چ رکھ دیتا، سونیا میری محبت نو گوارا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں کٹنا، میں مٹانا نہیں۔ اسی مٹان والے نہیں، اسی تے پکان والے ہوں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میری دعوت انہوں نے جڑا ہو جہا سنی منہ بند ہوئے تو میں سمجھاں گا اس ایریے چو خارج۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں قادری مر میں وہ سنی میں وہ سنی سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، گایا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی، میں وہ سنی ہوں جمیل کا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا میرا لاشا الصلاۃ الصلاۃ
والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. میرا لاشا بھی کہے گا سلام. میرا لاشا گایا صلاۃ میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا سلام. میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا او میرا نبی لج پالے. مجھے ایک مرتبہ بات ہوئی انہیں کہا او تم ہے سارے نہ وڈی پھرنا تیرے جنازے کسے نہیں رلنا. میں کہ تینوں کی پتا ہوئے میں اس لج پال کا غلام ہوں. میں کہا جدھر میں مویا نا حافظ آباد دیا گلیاں سوڑیاں ہو جان گیا. وہ بھی سمجھا میں کہ کوئی اسی کسے دے غلام ہاں کسے دے سنا خان ہاں اس لج پال دے ہاں جہاں غلاماں دے اتنے کبھی بھی غلاماں نے اگنور نہیں کرتا. ہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اس دارالعلوم میں رہا ہوں. حاجی صاحب مدحض اللہ العالی کی شفقت بڑی شفقت حاصل کرتا رہا ہوں. ان کی مہربانی نگاہ میرے اساتذہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حاکم علی صاحب استاد میرے استاد ہے. مولانا غلام علی صاحب میرے استاد ہے. مولانا عبداللطیف مفتی عبداللطیف صاحب میرے استاد. اس دارالعلوم میں نے پڑھا ہے اور میں نے کہا کہ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم میرے نبی جیسا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. میں کہا وہ نہ سمجھے جنہوں کا والی وارث کوئی نہیں ہوں تا ہی رولا پانا کوئی مدد نہیں کرتا. یہ میرے نبی کی غلامی کر رہا تو میں کہا یقین کر کے گل کر رہا نبی پورا کر دے گا. آپ نے تجربہ کیتا ہے خدا کی قسم. میں مذہب کچھ پریکٹیکل ہے میرا. ہاں میرے عقائد میں کچھ معاملات کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. میں نے زندگی میں آزما کے دیکھا ہے. ہاں صحیح بات ہے. ہاں میں کہ تینوں بھی پتا ہوئے سرکار نو نہ مراد لوگ نے جڑے سرکار تو دور نہیں. کوئی حضور دے ناموس واسطے کام تو کر کے دیکھے پھر ویخ والا سرکار آدھے نے کنے کرم فرما نے کنے. میرا لاشا بھی کہے گا سلام. میرا لاشا عزیزہ نے گرامی مدد کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا. میں کہہ رہا علی لیندے تلاشی بات ہو رہی تھی. ہاں کیوں کہ سب سے اہم بات ناموس رسالت کا تحفظ ہے. تحفظ ہے دسلے این گل ہوئی سج کی میں کہ میں دس گجرالے کی زمین کے آکڑ کے چلے نا قرآن منع کر دیا حدیث منع کر دی زمین پاڑ لیں گا اڈیاں مار لیں گا میرے کو ہی آنا حرام کھانا
خدا دی توحید دا باغی ہیں، نبی دی عظمت دا باغی ہیں، نبی دی رسالت دا باغی ہیں، نبی دے کمالات فضائل خصائص دا باغی ہیں، نورانیت اختیارات علم دا باغی ہیں. ہونا ہی نا تیری جتیاں مار مار کے تیرا بوتھا دوسرے پاسے لا دیا گی. دنیا دار تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، حرام کھاندا ہے، چوری کردا ہے، وہ مڈیاں مار کے ٹرے زمین آندی ہے. ہونا ہی ہے نا میرے وچ. شریعت اجازت نہیں دیندی گوجراں والے کی سڑک پہ چلے یا زمین پہ چلے تو تکبر سے ایڑیاں مار کے چلے. مگر جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب طواف کرتا ہے اکڑ کے چلو، آکڑ کے ذرا باواں کھلار کے. کیوں؟ گجرا والے دی زمین تے آکڑ کے چل نہیں سکتا تے حرم دے وچ آکڑ کے ٹرے. جتھے آج دی انکساری بیت اللہ رب دا گھر، وجہ سامنے کفر تھا، ایک طرف بیت اللہ اور ناموس رسالت تھا، اسلام کی سربلندی تھی، نبی کے ناموس کا مسئلہ تھا کہ اگر کمزور ثابت ہوئے تو یہ لوگ حضور کے ناموس پہ حملہ کریں گے، زبانیں کھولیں گے. فرمایا کر کے چلو. اکڑ کے چلنا شریعت کے خلاف ہے، مگر جب سامنے ناموس رسالت ہو تو حرم کی زمین پر بھی اکڑ کے چلو. اگرچہ غیر محرم کو ہاتھ لگانا جرم تعالی نے بر نہیں ماری. جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا تو فرمایا یا کر لیتا میں. تو کون ہے؟ زبان کو سنبھال، نکال خط. کہ نبی نے وہ حل مولا مرتضی نے جس لو اترے گئی نا خط کٹ دیتا جونڈے چ، وہ جونڈے چ خط کٹ دیتا. جس لے خط کٹ دیتا پہاڑ کنیا انچاں دا ہوندا ہے؟ بولو وہ کنیا انچاں دا بھائی ہوندا ہے پہاڑ؟ 10 میل چوڑائی ہو سکتی ہے، 15 میل ہو سکتی ہے، 20 میل ہو سکتی ہے، 10 میل ہو سکتی ہے. حدیث تو بتاتی ہے کہ میرا نبی پہاڑ کی دوسری طرف کی خبر دے رہا ہے. کس قدر نامراد ہے جو یہ کہتا ہے کہ 9 انچ کی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. عقیدہ حق ہوے جڑا قرآن تے حدیث ہوے. سنیو تہاڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہے، نبی دی حدیث ہے. یہ سب باطل عقائد. قرآن و حدیث سے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن و حدیث میں ان کا کوئی وجود نہیں. کہاں سے نکالا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ وہ پہاڑ جڑا ہے میلاں دا ہوئے تو نبی نو پہاڑ دے پیچھے دا خبر ہوئے. اے نام مراد آکھے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. جیڑی پرویز مشرف جیوندا رہے رہ 4 انچ دی گئی ہے. کیونکہ ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے، گنڈے اوپر، تھوم اوپر، دال اوپر، گوشت اوپر، بدماشی اوپر، آوارگی اوپر، بے حیائی اوپر، ہر شے اوپر جا رہی ہے. اسی تھلے رہ گئے ہیں، پاکستان اوپر جا رہا ہے. سنیو قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ تہاڈا ہے. صرف ساڈے چ قصور ہے کہ اسی قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے. میں کہ جڑے وہی گل ہے جڑے دکاندار دے سیل مین سست ہونا انہوں دی دکان گھٹ چلتی. میں خصوصاً طلباء جو فارغ ان کی خدمت میں عرض کروں گا جو پڑھ رہے یہ نورانی وجدانی حقانی تقریریں چھوڑ دو، یہ تو تمہیں نکما بنا دیں گی. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، کانفیڈنس پیدا ہوگا، کانفیڈنس پیدا ہوگا. علم و تقوی میں آپ ماشاءاللہ مجھ سے آگے ہیں، مگر یاد رکھو جب قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا سنیت کیا ہے. نکھر نکھر کر سامنے آئے گی تو بات طویل ہو جائے گی. مرض کر رہا تھا کہ کس کو کہا؟ سیدھے سادے مسلمانوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں نے. قرآن دے شک نہ کری پڑھن والے دو یدلو بے ہی کثیرم یہدی بے ہی کثیرا. کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ. کہ جدوں میں عرض کرنے پہ تھے تلوار لے کے جہادی ہوں گا فتوا نہ دے دے تو مرض کرتا میں حدیث بخاری شریف دی
آپ وہ آدھے اللہ دے رسول دا فرمان ایک پاسے ارشاد رسول دوجے پاسے دا کردار ہے. صحابی آدھے میں فیصلہ کیتا میں دے پیچھے پیچھے رہنا جنہوں نبی نے جنگ نہیں آخیا ہے میں دے پیچھے پیچھے جانا ہے. یہ موت کیویں ہوگی؟ صحابی آدھے میں پیچھے پیچھے جانا پیا. بڑا لڑیا واقعی بڑی جرت بہادری تے دلیری نال لڑیا. جس نے لڑیا نا لڑ کے جس نے کوئی زخم نال جسم چور ہو گیا انہیں اپنی تلوار اپنے آپ مار لئی خودکشی کر لئی تے میں نعرہ ماریا میرا نبی اللہ دا سچا رسول ہے. بلکہ دوجی روایت آتا ہے کہ تھوڑا صحابہ چچے میں گوئیاں شروع ہو گئی کہ کی معاملے حضور نے تیا فرمایا جی کہ منافقین کوئی اعتراضات نہ کرن. تھوڑی دیر میں نے آخیا حضور میں ویکھیا انہیں خودکشی کی مر گیا ہے اپنی تلوار اپنے آپ مار لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو میں اللہ دا سچا رسول ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہوں جی میں تیندے کہ ایڈا وڈا جہادی اور کسی نہ بن دے کہ صحابہ دے نال رل کے نبی دی قیادت وچ لڑدے پیا سامنے کفر ہے مگر مسلمان نبی کی آدھے نے پے. فرمایا اے لڑن والا جہنمی ہے اس واسطے میرا تلواراں دے کے جہادی دا نام سن کے جنتی دا فتوا نہ دے دے. جنتی وہ ہوندا جدے دل وچ ایمان تے نبی دی غلامی ہوے. ایک مسئلہ ذہن چ آ گیا سمجھ آ جائے تمہیں ساری قوم اے جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی ہے فلانا شہید ہو گیا. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ ثابت کر دے میں منہ منگیا انعام دے دیں گا. کوٹ میں میرے نال گل کر لو کوٹ میں انعام تحریر کر لیتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ مجھے اسلام میں ثابت کر دو. مگر شیر مادر کی طرح وہ یہ میری بات کو ہضم کر جائیں گے. مغرب سے سورج طلوع ہو سکتا ہے کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ غائبانہ نماز جنازہ اسلام میں ہے. سر جملے جذباتی نہیں میں دلائل پیش کرنے والا ہوں. ہاں جس کا جی چاہے اپنی ازمائے اپنے مطالعہ کو اور ازمائے اپنے علم کو. نجاشی بھی حضور علیہ السلام نے پڑھی میں کہا بالکل پڑھی. جیڑی مائی مسیطے بو کر پھیر دی سی نبی نے وہ بھی پڑھی میں کہا بالکل پڑھی. شہداء احد مزاراں تے پڑھی میں کہا بالکل پڑھی. آخر غائبانہ نہیں سی میں کہا غائبانہ تیری جہالت دی اخیر ہے منافقت دی اخیر ہے. پہلا نبی کو مردہ غائب تے ثابت کر. غائبانہ مقتدی کے لیے میت کا دیکھنا ضروری نہیں. مقتدی میت نہ دیکھے ڈیڈ باڈی اگر نہ دیکھے تو کوئی بات نہیں. دوجی صاحب والے نے دیکھتی تیجی صاحب والے دیکھتی پنجویں والے نہیں دیکھتی. مقتدی غائبانہ کا اطلاق اس پہ ہوگا جو میت امام سے غائب ہو. جو امام سے غائب ہو اگر میرے نبی سے میت غائب ثابت کر دو قرآن کی کوئی آیت دکھا دو نبی کی کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی سے مردہ غائب ہو ورنہ میں دکھاتا ہوں کہ میرے نبی سے مردہ غائب نہیں ہے. جڑا مسئلہ کیتا ہے نا اوڈے تسی ٹھلے بولے ہو. جی سنیا چ نقص نہ ہوئے کدی انہوں مذہب دا پتا ہوئے نا خدا دی قسم
اے او مذہب ہے جڑا نماز کھلو کے سارے منگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب العالمین مینوں صراط مستقیم تے چلا دے. کیڑے تے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مینوں سیدھے راہ تے چلاؤ. کیڑے راہ تے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے. انعام والے کہڑے نے؟ اللہ دا قرآن پیش کرنا. یا اللہ کہڑے نے تیرے انعام یافتے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی صدیق شہید صالحین، نبی صدیق شہید یہ بھی لا کے ویخ لے. نبیاں نو منے، صدیقاں نو منے، شہیداں نو منے، ولیاں نو منے، چواں تے لا کے ویخ لے. مرزئی ختم نبوت دا منکر، ایک صفت دا منکر بے ایمان، جڑا اینیاں صفتاں دا منکر ہوئے او ایمان والا کیویں رہ گیا ہے. من النبیین، اے نبیاں دے منکر، والصدیقین، رافضی صدیقین دا منکر، والشہداء، شہیداں نو مننے. اسی شہد انہاں تو کچھ شہداء کربلا دے منکر، باقی شہداء احد تے بدر دے منکر. سنی ہوے جڑا شہیداں وی سارے نو مندا ہے. والشہداء والصالحین، اللہ نو بھی مندا ہوئے. داتا علی حجویری غوث پاک بابا صاحب، حضرت مجدد الفیسانی اور حضرت خواجہ باب الدین نقشبند، خواجہ شہاب الدین سہروردی، جتنے بھی بزرگ نے، اعلیٰ حضرت محسن اعظم پاکستان، جتنے بزرگ نے سارے مندا ہوئے. نہ اس کسوٹی کے ایک سنی ہے جڑا نبیاں نو ہی مندا ہے، صدیقاں نو ہی مندا ہے، شہیداں نو ہی مندا ہے تے ولیاں نو بھی مندا ہے. قصہ کہانیاں نہیں. میرا مذہب مولویاں دا کڑیا مذہب نہیں، جڑا حجرات بہ کے کڑیا کافروں کو مال کما کے یہود و نصارا سے اسلام کے خلاف سازش کرے اور اسے مذہب کا نام دے. نہیں، ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. مرض کر رہا مسلمان بھائیو تو مرض کردا سا فرمایا لڑن والا جنمی ہے. معلوم ہو گیا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا بھی علم ہے. نہیں نبی نو علم کوئی نہیں. میں کہا میرے نبی نو لوگوں کا پیو دا علم کہڑا ہے کہڑا نہیں. میرے منکر بھی اسے واسطے ہوں نے، وہ وجہ سانو پتا ہے سارے نبی سچ آ کے سانو پتا ہے جدو قیامت دے سامنے آنا ساڈا وہی پیو ہونا. جنہیں دھد چ پانی آیا تو نہیں میٹر خراب ہے. یہاں کا ہور نکلنا کہ گستاخ رسول کدی لالی ہوئی فیصلہ قرآن. ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو. ایک تو پتا چلیا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا علم ہے. ایک اعتراض بھی ہے وے میں جواب دے جاؤں گا. شاہ جی میں کہ جی حضرت صاحب جی غصہ نہ کرو تو ایک مسئلہ پوچھو. میں کہ تسی غصے والا نہ پوچھو. یہ کہڑا طریقہ ہے جی تسی غصے والا نہ پوچھو. میں کہ غصے والی گل کا تو غصہ لگتا نہیں. مطلب یہ کہ جی تسی محسوس نہ کرو تو میں کر کے کہ وہ مسلمان سی. میں کہ میں وہ ٹھیکیدار ہوں جہاں میں تمہیں دسا بھی مسلمان سی کہ نہیں سی.
جہاد کرتا سی. میں نمازاں پڑھتا ہوگا. میں 1400 سال بعد جمے, مینوں کی پتا, میں گواہی دے ہی نہیں سکتا. روزے رکھتا ہوگا. میں وہ بیوی نو پتا ہوے سرگی پکا کے جی دینی سی, مینوں کی پتا ہوگا. حضور دا ساتھی سی. میں کہا تو گل تو کر جی کرنا چاہنا ہے. نہیں میرا مطلب ہے حضور دا ساتھی جہاد بھی کرے تے حضور نے فرمایا جنمی ہے. چلو یہ تے پتہ لگ گیا نا, ہورے نال اور کنے ہون گے معاذ اللہ. رافضی دا اعتراض سی. میں کہا اسی واسطے تے حضور نے میں نام مینشن کر دیتا ہے کہ جنمی ہے. کیوں سیابی آتا جس لیے حضور دی زبان میں پیچھے پیچھے ٹر پیا. میں ویکھیا کی میں کیا ویکھیا حضور دی زبان چو گل نکلی ہے پوری ہونی ہے. میں گیا ویکھیا کی بڑا لڑیا واقعی بڑی جورت نال بہادری نال فن ٹیکنیک ہنر کیا بات ہے. ہر شہر نے انہیں کمال کر دیتی. نظراں حیران ہو گئی. مگر ویکھیا کی جس لیے جسم تے لا تعداد زخم لگے کہ انہیں کیتا کہ اپنی تلوار اپنے آپ مار لئی. تے نبی کی آخیا سی جہنمی ہے. میں کیا نبی نے فیصلہ کر دیتا میرے نال ہوئے نمازاں پڑھے جے ایک تلوار مار کے مرے او تے جہنمی ہے. جڑا انیاں کٹھیاں مارے او کبھی جنتی ہو سکدا ہی نہیں. ایک مار کے مرے وہ تو جنمی ہے. جڑا چوکھیاں مار لے وہ جنتی کیویں ہو جائے گا. جنت چو ہی جائے گا جڑا سرکار دے در دا غلام ہوئے گا. حضور دی آل صحاب ازواج اولاد نو مندا ہوئے گا. ہاں اس کی وجہ یہ پیار کا انداز بھی قرآن نے سکھایا ہے. لا اقسم بہذا البلد, جیسے شہر میں وسے مینوں شہر دی قسم ہے. گجراں والے رہندے ہو سکتا ہے کسی گلی کا تمہیں نہ ہی پتا ہوئے, کسی گلی سے تہاڈا پیر نہ لگا ہوئے. ہو سکتا ہے مدینے کی جو میں مدینے کی سرزمین میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں حضور کا قدم نہ لگا ہو. کھجور دے چھپر, کھجور دے کھوہاں دا چھپر, کھگیاں دا چھپر, کچیاں کنداں دھوڑ اڈدی. رب کے لا اقسم بہذا البلد, تو قسم اس بات کی اٹھائی جاتی ہے جس کا اس کے نزدیک مقام ہو. یہ بات یاد رکھیں جو اصل بات ہے جس میں بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد, قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا کسی کے نزدیک بہت بڑا مقام ہو. قسم کسی ایسی چیز کی نہیں اٹھائی جاتی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو یا جس کا کوئی وقار نہ ہو. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس کے نزدیک, انسان کے نزدیک وہ چیز بہت مقدس اور اعلیٰ ہو, اس کی قسم. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, جنہ کچیاں کلیاں دی تیرے نال نسبت ہو گئی ہے اس مدینے دی دھوڑ دی بھی قسم جنہ دی نسبت تیرے رب درس دیندا پیا. لوکو اطیع اللہ جے میری اطاعت کرنی ہے جی نسبت حضور نال ہو جائے وہ تو اپنے دل و دماغ سے ایک بہت بڑا مقام سمجھ لا. اقسم بہذا البلد, وہ پیار بھی کر, وہ دی عزت بھی کر. اے اللہ دی سنت ہے. تو عرض کر رہے سا کہ تلوار ویخ کے جہادی نہیں من لینی چاہیے. اس طرح صرف قرآن پڑھتا ویخ کے عالم نہ من لے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہون گے, کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ. بہتر تفسیر ہو جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے. آؤ نال حدیث بھی پیش کر دینا. فرمایا آخر زمانے سے قوم پیدا ہوے گی جڑی قرآن پڑھے گی تے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. حدیث نہ ہوے منہ منگیا انعام.
حدیث نہ ہوئے منہ منگیا انعام. فرمایا قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا، حلق تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا نمازاں ایڈیاں پڑھن گے تسی اپنی نمازاں نو ہیٹ جانو گے. فرمایا دین وچوں انج نکل گئے ہوں گے جویں کمان دے وچوں تیر. جویں کمان دے وچوں بولو بولو کمان دے وچوں تیر. جدو کمان دے وچوں تیر نکلدا ہے او دا رخ کدھر ہوندا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے نا اس کا رخ شکار کی طرف ہوتا ہے. اب جانا دو صورتوں کا ہے. جب جایا جائے تو اس کی صورتیں دو ہیں. سادے بندے نو سمجھانا واسطے ایک تو یہ کہ میں کسی بندے نال لڑ پاں تے او میرے ال باو کھلو تیری ایسی تیسی، او آندا دوڑ کے تیزی نہ تے یا یار بوہوں لنگ جائے تے سجن اٹھ کے پیار نہ باواں پھیلا کے او بسم اللہ. جان والا جڑا تیر چونکہ کمان سے تیزی سے نکلتا ہے کمان سے اور اس کا رخ شکار کی طرف ہوتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے اور تیزی سے جانے کی دو صورتیں ہیں، یا عداوت میں یا دوستی میں. یا عداوت یا دوستی. عداوت یہاں تک کہ جان لینے کے لیے جا رہا ہے. تیر شکار کی طرف جا تو شکار کی طرف رہا ہے مگر شکار کی محبت میں نہیں، اس کی جان لینے کے لیے. اتنی بڑی عداوت ہے. تیری عظمت پہ نثار جاؤں مدینے کے تاجدار، تیرے الفاظ میں وہ حکمت اور راز ہیں کہ تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں محبوب، چونکہ تو خدا کا محبوب ہے. پھر متوجہ فرمایا ایسے جیسے دین کی طرف رخ ہوگا، جیسے تیر سے کمان شکار کی طرف جاتا ہے تو شکار کی جان کا دشمن ہوتا ہے. فرمایا یہ قوم کا رخ تو دین کی طرف ہوگا. آیا ہے نہیں سمجھے علی؟ رخ تے دین وال جویں تیر دا رخ شکار وال ہوندا ہے او دی جان نو ختم کرنے واسطے جاندا ہے. فرمایا بڑیاں نمازاں پڑھن گے قرآن پڑھن گے لگ تو تھلے نہیں آئے گا، انہاں دا رخ تے دین وال ہوئے گا مگر جان گے جویں تیر شکار وال، جویں تیر شکار دا دشمن ہے ایویں اصل وچ دین دے دشمن ہو گے. اصل و دین دے دشمن ہون گے. یا رسول اللہ نے نشانی کی ہے؟ فرمایا ٹینڈ. میں اس شغل گل نہیں کیتا. آئی ایم سید شبیر حسین، میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. حدیث کے الفاظ ٹینڈ. توجہ فرمانا ذرا. ہوں وہ قرآن پڑھے گا تو کی ہوئے گا؟ جدو گمراہ قرآن پڑھے گا تو گمراہی پھیلائے گا، جدو مومن قرآن پڑھے گا تو محبت عشق مصطفیٰ پھیلائے گا. رب نے آخیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری. جدو کوئی گمراہ قرآن پڑھ کے نبی دی نورانیت دا انکار کرے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری. قرآن تے اعلان کر دے پیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا کوئی قرآن پڑھ کے نورانیت مصطفیٰ دا انکار کرے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری. کوئی علم مصطفیٰ دا انکار کرے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری. کوئی قرآن دی آیت پڑھ کے تے حضور دے اختیارات دا انکار کرے، فرمایا ایمان والو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کرے جے اونوں بے ایمان سمجھ لیا جے، اوہی منافق ہے، گمراہ ہے. کیونکہ قرآن نبی دے کمالات دا انکار نہیں، قرآن تے نبی دیاں عظمتاں بیان کردا ہے. قرآن تے ہوے رحمت تو لے کے والناس تک میرے نبی دی نعت.
بولو قرآن الحمد تو لے کے والناس تک میرے نبی دی زور نہ کہہ لو. میاں صاحب کھڑی والے ہد میں زیراں زبراں بتایا تھا بات تھوڑے زیراں زبراں مل کے کہہ جنہیں مل کے پڑھنا وہ بندہ وڈیرا نو معافی ہاتھ کھڑا کر دو جنہیں پڑھنا مسیطے بیٹھے جو نہ بولے بابا دے بلند جس پڑھنے زیراں زبراں سارے مجھے میں پتا کی کرنا پہ آواز بتایا تھا زیراں زبراں مل کے کہہ لو زیراں زیراں زبراں اتے شداں مداں زیراں زبراں. میرا خیال ہے چھیتی تمہیں نسیاں نے بھول جاندے ہو. رب دامن دے کے جنہیں اچھی پڑھنا ہے میں منہ ویکھا اچھی جگہ بیٹھا کہڑا ہلدا ہے تے کہڑا نہیں ہلدا. وڈیریاں نو معافی. ہاں جی زہراں زبراں اتے زیراں زیراں زبراں زیراں زیراں زبراں اتے شداں سب شان تیری وچ آیاں او دیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان آما لوکاں آما لوکاں خبر نہ کائی خبر نہ کائی اینو خبر نہ کائی آما لوکاں خبر نہ کائی اوے خاصا رمضان ان کی بتاوے قرآن نعرہ تحقیق بھی مارو نہ سی رافضیاں نہ سی خارجیاں. دنیا کا بادشاہ مل کے کہہ لو زیراں زیراں زبراں شداں مداں اتے زیراں زبیراں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی او خاصا رمضان پایا رمضان
عزیزان گرامی مرض کرنا پیا توجہ فرمانا درو اس واسطے فرمایا کوئی میرے نبی دے کمالات دا انکار کرے قرآن پڑھ کے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن تے شک نہ کری انہوں گمراہ سمجھی قرآن دی آیتاں پڑھ کے نبی دے فضائل دا انکار کرے فرمایا انہوں گمراہ کری قرآن تے شک نہ کری کیونکہ قرآن وچ تے نبی دی محبت عظمت شان وقار کمالات تے فضائل بیان ہوئے نے بلکہ قرآن تے نبی دیاں اداواں تے نازل ہویا ہے فرمایا قرآن پڑھ کے کوئی نبی اس واسطے بالا نو قرآن پڑھانا ہوئے دے نہ کہ او جی گوانڈی ہے چنگا صاف ستھرا ماحول ہے بچے نو قرآن ہی پڑھانا ہے نا نفل پڑھنے نے کنجراں گھر ضرور پڑھنے نے کول مسیت جو ہوئے جب بھی بچے کو داخل کرو اس ماحول میں جہاں اس کے مصطفیٰ کا درس ہو اس کے مصطفیٰ کا درس ہو نماز پڑھنی ہوئے پہلا ویخ میرا قرآن یہ نہیں بھی وہ جی بڑا سواد آتا ہے قرات نال جدو پڑھتا ہے تھوڑا جہا دلاد لگی ہوئے میرے کپڑے نو تے ایک بندہ نے جی جماعت نہ کرایا جائے میں کہا کہ عمر میں سن تے ٹہ گیا چوڑ جی نہ جماعت نہ کرایا جائے میں کہا کیوں وہ حضور نہ کراؤ وہ میں کہا ہویا کی حضور تو ہم جو آخیا جما دو میں کہ میں ڈکیتی کرنا وا میں جماعت نہ کروا کیوں نہ کراوا وہ حضور نہیں گل کے سمجھا کرو میں کیا ہوا کہ دیکھو حضرت وہ تو کرو نا پلا میں بیٹھ تھوڑی جی گلا میں کہ اینی کو نہ جماعت نہ کراوا اس آخیا تینوں عزت راس نہیں آئی تینوں کانے چ آخیا حضور نہ کہا سن کو نہیں پڑھنی جا کلا ہی پڑھنا پیا میں کیا وہ تھوڑی جی گلازت اتنے جی کپڑے تے لگی ہے تو بغاوت کر گیا ہے تے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جہاں دل سارا ہی حضور دی گستاخی دا گند بھرے ہے جہاں دل جہاں دل چ نبی دی گستاخی دا گند بھرے ہے غلاظت بھری ہے وہ پیچھے بڑا انج کر کے نیت لینا ادو نے مولویاں دا جھگڑا ہے خدا دی قسم کوئی جھگڑا نہیں اگر جھگڑا ہے تو ناموس رسالت ہے ہم نبی پاک کے گستاخ کو کسی قیمت پہ یہ ایمان دی علامت ہے ہاں یہ ایمان دی علامت ہے فرض کر رہے مسلمان بھائیوں قرآن پڑھ کے نبی دے کمالات دا انکار کرے فرمایا قرآن تے شک نہ کریا جے اونوں گمراہ جانیا جے کیونکہ یضل بی کثیرا و یہدی بی کثیرا انہوں گمراہ جانیا جے تے دوسرے نمبر پر توجہ فرمایا جے ورنہ ایک قرآن تے ہوے جڑا حضور دیاں اداواں تے نازل ہویا ہے نبی زلف سوارے والضحی واللیل اذا سجا یہ تے نبی دیاں اداواں تے نازل ہویا ہے کہدے تے بولو حضور دیاں اے تے نبی دیاں زلفاں سوارے تے قرآن نازل ہوے اے کمبل اوڑے تے قرآن نازل ہوے اے تے قرآن صاحب لے رکھو جا اے قرآن نازل ہوے توجہ فرمانا ذرا حضور دیاں اداواں تے قرآن نازل ہوے جے قرآن نو پڑھے ہر ایت وچ عظمت مصطفیٰ ہے ہر ایت وچ مصطفیٰ ہے عظمت و شان آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملا مل کے کہہ لو آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں آیتوں سے ملاتا آیتیں دیکھا تو وہ نعتِ نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا
ملاتا رہا ملاتا رہا ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا ذرا مل کے جھوم کے آیتوں سے آیتوں سے ساتھ دے جاؤ نال اللہ دا قرآن پڑھدا جاواں آیتوں سے ملا قد جاکم من اللہ نور آیتوں کے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیر آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ آیتوں سے دیکھا تو وہ نہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى آیتوں سے آیتیں دیکھا تو واللیل اذا سجا آیتوں سے آیتیں دیکھا تو ید اللہ فوق ایدیہم آیتوں سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو ناتے دیکھا تو دیکھا 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 تو وہ ناتے نبی ناتے نبی دیکھا تو وہ ناتے نبی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو وہ قرآن سارا میرے نبی دی نعت ہے. قرآن پڑھ کے میرے نبی دی توہین کرے تو گمراہ بے دین ہے نا. قرآن میں عظمت مصطفیٰ سکھائی جاتی ہے. آؤ میں قرآن پیش کر دینا. مسلمان بھائیو توجہ فرمانا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو رب العالمین حکم ہوئے فرمایا لا تقولوا رائنا اے ایمان والو اللہ کو لو اے ایمان والو میرے نبی دی بارگاہ وچ رائنا دا لفظ نہیں بولنا. رائنا دا لفظ زور نہ کہہ لو رائنا دا لفظ. حالانکہ بازار لفظ برا نہیں سی مگر انہوں بگاڑ کے پڑھ کے منافق جڑے نے توہین رسول کرتے ہیں. منافق جڑے نے وہ توہین بولو اچھی مالو نہیں تو منافق توہین رسول کرتے سن.
رب نے آخیا محبوبا، رب نے آخیا اے ایمان والو وہ لفظ بدل جاؤ جنہ دی اوٹ وچ میرے محبوب دی توہین کر ایتھے آخیا لا تقولوا رائنا، لفظ بدل جاؤ جنہ لفظاں دی اوٹ وچ میرے یار دی توہین کردے نے محبوب دی، لفظ بدل جاؤ۔ اور او ہن جڑا بولے او گمراہ تے جڑا آکھے بطویل نبی کی توہین جائز ہے، اور ایمان والا کیویں ہو سکتا ہے؟ جب عقائد کا دیکھے گا تو قرآن و حدیث میں عقائد اہل سنت و جماعت کے مصیبت صرف یہ نہیں ہے سارے مولوی پڑھتے نہیں اج کل کیسٹاں تے آ گئے نے یا نورانی وجدانی چنگے بلے بندے بیکار کر دیتے ہیں انہوں عزیزاں نے گرامی معلوم ہویا جنہ لفظاں دی اوٹ وچ توہین ہوئے رب آندا ہے وہ لفظ بھی بدل جاؤ تاکہ میرے نبی بھی تو یا اللہ جے مسٹیک ہو جائے تو کی فرمایا قول انظرنا، تسی آکھو یا رسول اللہ نظر کرم فرما، کی آکھو یا رسول اللہ نظر، زور نہ کہہ لو یا رسول اللہ نظر پڑھے قرآن قول انظرنا، پھر آکھے نبی نفع نہیں دیندا، یہ منافق نہیں تو کرم کادا منگدا پیا؟ یہ بھی آخے قول انظرنا نظر کرم فرماؤ، ترجمہ ہوتا ہے کر لینے نظر ہم پر خدا کرم کی نظر ہم پر خدا را ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا امام اہل حضور نگاہ کرم فرما دو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ حمد رضا خان بریلی دے تاجدار دی زبان سے ترجمہ کر لیے عربی دے سارے نو شاید نہ آوے اگو اگو جڑا سوکھا کم ہے او دا ایک نظر بنانے کہ برسن آرے برسن ہارے رم جم رم ٹھہر جاؤ دعوت انہوں سینے سے حضور دی محبت ہے تے حضور دا کرم منگتا ہے کئی باری بندے محروم ایویں پاڈے ہونے دی وجہ تو رہ جاندے حضور کو منگنے دل کھول کے منگو یہ سوچتے ہیں بھی ہوں پڑھیے کہ نہ پڑھیے اچھی پڑھ لے مر لے فائدہ ہی ہوگا جو منہ کٹے گا فریقے لکھ لین گے محروم نہیں تو اور کی ہے برسن آدے رم جم بری میں جن برسن ہارے میں جن برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین برسن ہارے رم جم برسن رم جم ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند میں تینوں مت دے دوا
تصور حضور دے روضہ پاک دا انج سمجھ کہ میں قریب بیٹھا ہاں، میں نہیں ویکھ رہا، حضور ویندے بھی نہیں تے سندے بھی نہیں، اے میرا عقیدہ ہے۔ پھر منگ تے دل وچ اپنی مراداں تے مصیبتاں تے مشکلاں رکھ کے ایویں رسم نہ ادا کری کھڑے جلسے چ بیٹھا ہوں، قبولیت دے ویلے دا پتہ نہیں ہوندا۔ برسنہارے رن جم برسن رم رم جم رم جم برشن ہارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین برشن ہارے رم جم بر رم رم جم ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر نہ ایک بوند ادھر بھی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک بوند ادھر نہ ایک بوند ادھر بھی نہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پا موری نیا یا سیدی یا رسول اللہ، موری نیا جانا موری نیا۔ اے مازار دے کاجل والیا مدینے دیا لج پال لاڑیا، موری نیا پا جانا موری نیا جانا جی موری نیا پاری خار وہاں بدکار ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے محبوب، پھر بھی تیری امت میں ہے، موری نیا پاری جانا جی موری نیا پاری جانا موری نیا پاری۔ موت برحق آئیے مدینے دے لاڑیا گناہگار اپنے بیگانے سارے ویکھنے، ساری زندگی ساڈے نال مخالفت نبی دا ذکر کردا رہیا ہے، مدینے دے لاڑیا لاج رکھ لئی، موری نیا پا جانا جی موری نیا پاری جانا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہو بگڑی منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا گا جانا جی موری نیا اے مازار دے کاجل والیا جدو آخری ویلا ہوے میری لاج رکھ لئی، موری نیا جانا جی موری نیا پاری جانا موری نیا پاری لج پال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں، موری نیا پاری فرشتے سوال کرن سونیا اپنا کرم فرمائی
فرما دئی اے میری سنا میرا سنا خان موری نہیں آتا جانا جی موری نہیں جانا موری نہیں صدقہ صدیق دی صداقت دا موری نہیں صدقہ مراد مصطفیٰ عمر فاروق دا موری نہیں نورین دا صدقہ جڑا تیری سلیکشن ہے جنوں تیاں دتیاں دی کتنا پیارا ہوے گا موری نہیں پاری مولا مرتضی مولا کائنات دا صدقہ دعا سن لئی لاڑیا موری نہیں پا اپنی آل اولاد ازواج دا صدقہ حسنین دا صدقہ میں لوکاں بولتے بڑے چنگے بلوڑ گئے میں گناہگار سیاکار تیری صلاح خانی کر دیا موری نہیں جانا سی موری منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نہیں جانا جی موری نہیں میرے نبی پاک دا نام مراد نے وہ لوگ جڑے میری سرکار دی عظمت نو سمجھے نہیں منو رب العزت دے قسم لوگوں سورج کی شکل ہوگی گی جو در مصطفیٰ کا باغی ہوگا ایمان والا وہی مرے گا جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام کجاوالا رب ادب سکھاؤں پیا لا تقولوا رائنا رائنا نہ کہو جدے چ رب پروٹوکول دسے کہ میرے نبی دی بارگاہ عرض و معروض کرن دا طریقہ ہے اس قرآن وچ نبی دی کوئی عظمت و شان دا انکار ہو سکدا اوتھے تے عظمتاں شاناں نے عظمتاں تے فضیلتاں نے اس واسطے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن تے شک نہ کریا جے کوئی گمراہ قرآن دیا آیتاں پڑھ کے غلط استدلال کر کے بتاں دیا آیتاں نبیاں تے فٹ کرے میرے نبی دی عظمت و شان دا انکار نہ کرے آجے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا اس واسطے فرمایا قرآن تے سارا میرے نبی دی نعت میرے نبی کا در تو وہ در ہے فرمایا میں کسی نامراد دے لاکھے لاکھے در مصطفیٰ نو نہ چھڈیا جے میرے نبی دا در تے او در ہے فرمایا جرم کر لو ظلم کر لو اپنی جان تے مایوس نہ ہو سچے دل نال میرے یار دے بوئے تے ٹر جاؤ پھر میرے نبی دے لب ہل جان میرے نبی دے لب ہل جان نہیں جی اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں میں کہا بالکل تو اللہ بھی مددگار نہیں تھی نہ اس کی وجہ حدیث قدسی ہے من آدھا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب ولی دا دشمن جہا ہے وہ اللہ نال مقابلہ کرتا ہے یہ گل ہے اور نبی دا دشمن کی حال ہوئے گا میری گل ذرا دھیان نہ سنیا جی بہت غور سے سننا میری بات کو توجہ سے کہ ولی کی کیا مجال کسی غوث کی کیا مجال کسی قطب کی کیا مجال کسی قطب الاقطاب قطب الارشاد ابرار ابدار ایک بات ذہن میں آ گئی ہے وہ بھی عرض کر دوں یہ کلندر کوئی تصوف میں عہدہ نہیں ہے آج کل جی شان کلندر جشن کلندر ان کا نام تھا سید محمد عثمان علی مروندی اور بہت پائے کے ولی اللہ تھے اور تبلیغ دین کے لیے آئے تھے اور سید زادے تھے
اور یہ جشن کلندر والے، جیسے جشن کلندر آج کل شروع ہے، کنجریاں نچاؤ، شراب پیو، زنا کرو، پنگڑے مارو، تو یہ جشن کلندر ہے۔ یہ بے حیائی، آوارگی، بدماشی بزرگوں کے نام پہ، لعنت ہو تمہارے کردار پہ۔ سرے بازار کنجریاں نچانا اور ناچ کرنا، شراب پینا اور منسوب کن سے کرنا؟ حضرت سید محمد عثمان علی مروندی 7C والی سرکار کے ساتھ۔ آوارگی، بدماشی اور بزرگوں کے نام پہ، اور یہ کوئی ولایت سے تعلق نہیں، ولیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جو ایسے یہ کنجر اور بازاری لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں۔ بلکہ یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ شریف لوگ ہمارے بزرگوں کے نام پہ کنجریاں نچانا، شراب پینا، بدکاری کرنا اور نام منسوب کرنا کہ یہ جشن کلندر ہے، ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور بزرگوں کے نام پہ بدکاری کو ختم کیا جائے۔ ہاتھ کریں۔ یہ بزرگوں کے نام پہ بدماشی، ساری رات کنجریاں نچانا اور نچتے رہنے، وہ تو جو بدماشی ہونی۔ یہ جشن کلندر، واٹ از کلندر؟ مجھے کوئی ماں کا لال قرآن و حدیث میں کلندر یا تصوف میں کلندر کی اصطلاح دکھا دے، مقدمین میں دکھا دے۔ ولی سنو، جو میرے جہاں تک میری اسٹڈی کا تعلق ہے، میرے متعلق ہے، ولی، اوتاد، اخیار، ابرار، ابدال 40 ہمہ وقت، حدیث میں آتا ہے ہمہ وقت شام میں رہتے ہیں۔ ابدال 40 ابدال ہمہ وقت شام میں رہتے ہیں، جن کے قدموں کی برکت سے آسمان بارش برساتا ہے، زمین فصل اگاتی ہے اور جنگوں میں فتح ہوتی ہے۔ سب کا سردار ایک غوث یا قطب الاقطاب، قطب الرشاد، جو کچھ بھی آگے ہو۔ یہ ہے تصوف میں کوئی کلندر کی اصطلاح نہیں۔ کلندر تو ریچھ نچانے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح باطل ہے بزرگوں کے نام۔ اور جی ٹائی کا عظیم حضرت رابعہ بصری جی ادے کلندر میں کیڑا پھیتا لا کے میں ڈیا جی ہوئے، بالکل غلط ہے۔ اور یہ دھمالے مارنا، ناچنا، کودنا، ڈھول ڈمکا، شراب نوشی اور یہ ٹال کھڑکانے، یہ بھی بالکل غیر شرعی اور اہل سنت کا کوئی مسلک نہیں۔ ٹال کھڑکانے ہندوؤں دا کام ہے، ٹال کھڑکانے ہندوؤں دا کام ہے۔ اگ بالنی، اگ بال کے ہمیشہ بالی رکھنی ہے مجوسیاں دا کام ہے، اور نچنا کنجراں دا کام ہے، کسی شریف آدمی کا کام نہیں تھا۔ جی جی جو کچھ بھی کلندر کوئی اصطلاح تصوف میں نہیں۔ ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں، رابعہ بصری کو بزرگ مانتے ہیں، بزرگوں کے ہم قائل ہیں۔ اگر کوئی ہے کلندر کی اصطلاح تو مجھے دکھائے، قرآن و حدیث میں دکھائے، متقدمین میں سے دکھائے۔ یہ تو تھوڑے اگے جا کے ہمیں جنہوں شریعت کا باغی ہونا تو وہ متعلق دیکھنے سی ایک کلندر فلانا ہے جی، واٹ از کلندر؟ ہم کسی کلندر ولندر کو نہیں، نہ ہمارے بزرگ کو کلندر ولندر ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ یا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ابرار ہے، یار ہے، یہ ہوتے ہیں ولایت کے، جن کا تصوف میں ذکر ہے۔ کلندر کا کوئی عہدہ میں نہیں مانتا۔ عرف عام میں کسی علاقے میں کلندر کہہ دیا ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ قرآن و حدیث میں بالکل اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام پہ یہ آوارگی بالکل قرآن و حدیث اور بزرگوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور کسی بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر نیک آدمی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی کسی بزرگ کے نام پہ آوارگی کرے۔ ہاں، ہم نے تو حافظ آباد میں اللہ کے فضل کے باہر جہاں جاتے ہیں بالکل نہیں۔ میں کہے تھے کہ جتیاں مارا گے، لکھی جائے گی جڑی ہوئے گی، کوئی
بنگلے بنگلے نہیں ہوں گے. فرض کر رہا ہوں میں کسی ایسی ولایت کو ولایت نہیں سمجھتا جی شریعت نال بغاوت ہو. قرآن کے اندر پہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کردا ہوئے پھر اللہ دا ولی. ساڈے سارے بزرگ حضرت رابعہ بدری، حضرت سید عثمان علی مروردی، احمد شیخ والے یا دیگر بزرگ جننے بھی ہیں سب اللہ دے ولی نے، اللہ دے مقبول بندے نے، حضور کی امت وچ اعلی مقام ہے. مگر یہ کلندری ولندری ہم نہیں مانتے. کوئی کلندری ولندری آج کل پیری بھی سیل تے لگی ہے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی غلامی کرو. حضور کی تو برس کر رہا ہوں، بات طویل ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام فضیلت جو ہے نا قرآن میں وہ عظمت مصطفیٰ ہے. اگر وہ قرآن پڑھ کے تو فرمایا ذالک الکتاب ہے لا ریب فیہ. قرآن پہ شک نہ کرنا. آگے فرمایا ھدی للمتقین. ذرا اختصار کر لیتے ہیں. ھدی للمتقین. متقین کا معنی ہے ڈرنے والا بچنے والا. متقی کا معنی یہ نہیں اینی شلوار ہوے، منہ کدی کدی تو ہوے، جامت چھیم ہی نہیں کرائے، خاص قسم کا یونیفارم ہوے. یہ تقوی کا معنی نہیں ہے. لوگوں نے سمجھا اشراق پڑھے، چاش پڑھے، وبین پڑھے، لوگوں نے بڑا متقی پرہیزگار ہے. متقی کا معنی ہے ڈرنے والا بچنے والا. کس بات سے بچے؟ قرآن ہدایت دیندا متقیاں نوں. قرآن ہدایت دیندا متقیاں نوں. جی پہلے وہ بےد ہے تبھی کدی متقی ہویا؟ عجیب گل ہے نا. کدی کوئی بے ہدایت بھی متقی ہویا؟ متقی بنتا ہی ہوگا جڑا ہدایت والا ہو گیا. بولو بھی عرف عام دے وچ متقی بنتا ہی ہوگا جڑا نالے قرآن سارے ہدایت دیندا ہے. عمر فاروق نے کوئی کلمہ پڑھیا سی؟ جس لئے قرآن سنیا تو دل بدل گیا. کافر آتے سن اچھی نہ پڑھو ساڈے بال بدل جاندے نے، ساڈے بندے بدل جاندے نے. وہ تو کافراں تے بھی عطر کا کام ہے خوشبو دینا. ہندو سونگے، عیسائی سونگے، مشرک سونگے، کافر فاسق فاجر نیک بد چور چکا مولوی پیر پاویں قرآن ہدایت ہی دیندا ہے. فرمایا ھدی للمتقین. قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو. متقین کا معنی کیا ہے؟ متقین کا معنی ہے ڈرنے والا بچنے والا. کس سے ڈرے؟ گناہ. فرمایا تسی نہ کر دیو کو ہور قوم لے آوندا رب جڑی گناہ کر دی اودیاں صفتاں دا تقاضا ہے کہ کوئی گناہ گار بھی ہوے. تو پھر متقی دا معنی کی ہے؟ متقی کا معنی ہے ڈرنے والا بچنے والا. کس بات سے؟ بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال رکھے، ڈرے کہیں بارگاہ نبوی میں گستاخی نہ ہو جائے، بچے حضور کی کسی فضیلت کا انکار نہ ہو جائے. قرآن سب کو ہدایت دیتا ہے، نہیں دیتا تو گستاخ رسول کو نہیں دیتا. فرمایا محبوب اس کی میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آزاد کاجل والیا سونے تو انہوں سمجھا پاویں نہ سمجھا اینا نہیں بدلنا، اینا ایمان نہیں لیا، اینا ایمان بولو بولو اینا ایمان. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور نہ کہہ دو سبحان اللہ. آخیا اینا ایمان نہیں لیا. ایک جب میں تقریب اگر رکا گیا جی ویخ لو نا جی ایک گل کا دھیان ہوئے دوجے پاسے بھول جاندے نے. یہ آخیا نبی نو تم ہی سمجھائیں پھر بھی کوئی گل نہیں. یعنی نبی دے چاہن نال کچھ نہیں ہونا. میں کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. میں کہ بھی میں جواب دے جانا.
آخیا سونے تم ہی آخے نہ تے اثر کوئی نہیں ہو، کیونکہ ختم اللہ علی قلوب. مگر توجہ طلبا، ایک بندہ میری کوئی تذلیل کرتا ہے، بندے 10 اٹھ پہ میرے کو عزیز دوست رشتے دار لا لکر لیندے نے، دے جتی دے پولا مار مار کے سور بنا دیتے ہیں. وہ چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے آدھا چلو جی جتیاں شتیاں تے پی گئی نے، پر مسئلہ ایک حل ہو گیا. اوکھا کی اکے شاہ ہوراں دا کلیم یہ سی کہ وہ منہ کڈن دی گل ہے، بندے دی گل من لیندے نے. انہیں 500 واری آخو مڑ جاؤ مڑ جاؤ مڑ جاؤ مڑ جاؤ، نہ مارو دبا کرو. کسی ایک نہیں سنی، انہیں جتیاں مار مار کے میرا بوتا دوجے پاسے لا اوے چولے. وہ مطلب تو یہ کہ ایتھے عزت دا مسئلہ ہے. کوئی غلامی آئے تو پھر پوچھے نہ کوئی. رب نے آخیا سونے انہاں نہیں، کیونکہ کچھ باندر بھی تے ہلکا بھی، ایک کافر نہ گستاخ بھی نے، تے گستاخ نو 13 گستاخ ہوگئے تے میں انہوں ایمان دی اے سوال ہی انہوں نے لتر پہن ہی پہن. ہاں ایک شرط ہے، اج بھی سچے دل نہ تیرے بوئے تے ہو گیا تے تینوں راضی کر لیں، تو سفارش کر دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے لب ہل جان گو سونے تے پھر کمال ویکھی. تو عزیزان گرامی بات طویل ہو جائے گی. غائبانہ نماز جنازہ سننی پڑے تو بھی یہ چور پاویں کہڑا چوری کرے اوڈا ہی چور ہے کہ یہ کی مطلب ہویا بھائی جی سید چوری کرے تو چور نہیں تے جو دوجا کر لے چور ہے. میں غائبانہ نماز جنازہ کی بات بھول گیا تھا، میں تھوڑی سی وضاحت کر جاؤں. میرے آقا سے کوئی چیز غائب نہیں. غائبانہ کا اطلاق اس پہ ہوگا جس امام سے مردہ غائب ہو. بخاری شریف کی حدیث پیش کر جاتا ہوں، وضاحت کرنے کی میں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، سامنے 2 قبریں آ گئی. فرمایا صحابہ وہ ٹہنی پکڑو کھجور کی، 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی اس قبر کے بھی آدھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے ذرا وضاحت ہو جائے. فرمایا ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ان کو عذاب ہو رہا تھا. اب یہ ذکر خدا کریں گی، یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ذکر خدا رکھ دی اس کا عذاب ختم ہو جائے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. حضور سے مردے غائب تو نہ ہوئے نا، حدیث پیش کی تھی نا، میرے نبی کو لو مردے غائب تے نہ ہوئے تے غائبانہ نماز جنازہ تے تائیں جے امام کو لو مردہ غائب ہوئے. نبی 3 دن تراویاں پڑھیاں نے، مسلمان ہون ذکر پڑھی آتے ہیں کہ جے غائبانہ ساڈا بھی حق ہوں تو مینوں خلفاء دے دور تے غائبانہ نماز جنازہ بتا دو. صدیق اکبر دے دور جو بھائی 3 دن تراویاں نبی نے پڑھیاں نے، صحابہ پڑھتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے. جے غائبانہ تیرا بھی حق ہوں نبی کو تے مردہ غائب نہیں سی، حضور کو تے مردہ سامنے سی. تے جے ادھر غائب امام کو ہوئے تو پھر غائب آنا. تے جے صحابہ تے جے جویں 3 دن تراویاں پڑھیاں نے، صحابہ پڑھتے رہے، اگوں لوگ پڑھتے اج تک پڑھیاں جاندیاں نے. جے حضور نے غائبانہ پڑھیا سی، جے صحابہ نے بھی حق حاصل تے پھر پڑھی جانی چاہیے سی نا. صحابہ کا نہ پڑھنا، صدیق اکبر کا دور، عمر فاروق، عثمان غنی کا دور میں نہ پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ، اہل سنت کا صحابہ والا عقیدہ ہے کہ نبی سے مردہ غائب نہیں. امام سے مردہ غائب ہو تو غائبانہ نماز جنازہ کا اطلاق ہے. اگر امام سے مردہ غائب نہ ہو تو غائبانہ نہیں، حضور سے کوئی مردہ غائب تھا، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ہزاروں گنا زیادہ ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام، کجا والا.